ایک شخص گھوڑے پر سوار کسی دور دراز علاقے سے سفر کرتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ ایک بستی سے گزر رہا تھا، آرام کے غرض سے آہستہ ہوا تھا اور کسی سرائے کی تلاش میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے منہ میں سانپ گھس رہا ہے۔ مسافر نے گھوڑا دوڑایا کہ اس تک جلد پہنچ جائے، مگر مسافر کے پہنچنے سے پہلے ہی سانپ اس شخص کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب مسافر نے اپنا کوڑا نکالا اور اس سوئے ہوئے شخص پر برسانا شروع کر دیا۔ وہ شخص جو گہری نیند میں غرق تھا بڑبڑا کر اٹھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا حال اب بحال ہو، مسافر نے اور کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ وہ شخص اٹھ کر بھاگنے لگا۔ مسافر نے گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا اور کوڑے برساتا رہا۔ وہ شخص بھاگتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ارے بھائی، کہاں سے آ پڑے ہو؟ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو جانوروں کی طرح مجھ غریب پر ظلم ڈھا رہے ہو؟ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے ٹل جاؤ۔ کیا میں ہی تجھے ملا تھا اپنا غصہ مجھ پر اتارے؟ اتنے میں وہ شخص یہ کہتا ہوا ایک گھوڑے کے ڈیر پر پہنچا۔ مسافر گھوڑے سے اترا اور اس شخص کو گلے سے پکڑ کر ڈیر پر لٹا دیا۔ پھر گلے سڑے پھل، سیب وغیرہ اس کے منہ میں ٹوسنے لگا، حتیٰ کہ اس کا پیٹ بھر گیا اور منہ سے پھل باہر گرنے لگا۔ مسافر نے پھر سے کوڑے برسانا شروع کر دیے اور اس کو بھاگنے کو کہا۔ وہ شخص باہر گرم ریت پر دوڑتا رہا اور بدوا دینے لگا۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ کہتا، یا اللہ، اس مردود کو اٹھا لے، اس کا انجام عبرتناک کر، اس کو ذلت کی موت دے۔ پھر وہ شخص دوڑ دوڑ کر تھک گیا اور ایک جگہ پر گر پڑا۔ گرتے ہی اسے زوردار کھے ہوئی اور جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا وہ سب کچھ باہر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کھے میں اس کے پیٹ سے سانپ بھی نکلا ہے تو وہ حیران رہ گیا اور مسافر کے قدموں میں گر گیا اور بولا، اے بھلے انسان، میں تیرا شکریہ ادا کیسے کروں؟ میں تو مر گیا، تو نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسے اپنے کسی چوٹ درد کا ہوش نہ رہا۔ وہ تو مسافر کے قدموں میں پڑا اس کے پاؤں چوم رہا تھا اور اپنی بکواس کی معافیاں مانگ رہا تھا کہ تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا اور میں تجھے گالیاں اور بدوائیں دیتا رہا۔ اب تو میں تمام عمر تیرے حق میں دعا گو رہوں گا۔ آج انسان اس دنیا میں بالکل اس سوئے ہوئے شخص کی طرح ہے۔ وہ غافل ہے، اصل حقیقت سے آشنا نہیں۔ دکھ، درد اور تکلیفوں کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہم اسے برا کہتے ہیں۔ دانا لوگوں کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ کڑوی دوا کھانے میں تو بری لگتی ہے مگر در حقیقت شفا دیتی ہے۔ اگر کوئی طبیب کڑوی دوا بنا کر دے تو کیا ہم اس کے گلے پڑ جائیں گے، اسے برا کہیں گے؟ عقل مند خواہ دشمن بھی ہو تو وہ بے وقوف دوستوں سے بہتر ہوتا ہے کہ اس کی مار بھی ہمارے اصلاح کے لیے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات دشمنوں کی چوٹ بھی ہمارے حق میں بلائی ثابت ہوتی ہے۔